میں ہوں سید حفیظ اللہ گیلانی۔ تاریخ برصغیر ہند و پاک کی اگلی قسط لے کر ہمایوں کے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد شیر شاہ نے دلی پر اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ شیر شاہ کا اصل نام فرید خان تھا۔ یہ ایک افغان قبیلے کا فرد تھا۔ اس کا دادا ابراہیم خان افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آیا تھا اور یہاں مختلف لوگوں کی ملازمت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کا باپ حسن خان بھی مختلف بادشاہوں کی خدمت میں حاضر رہا اور حسن خان کو سہسرام کی جاگیر بہلول خان لودھی نے عطا کر دی تھی۔ حسن خان سور کی 4 بیویاں تھیں، جن میں سے وہ اپنی سب سے چھوٹی بیگم کے ساتھ نہایت پیار اور محبت سے پیش آتا اور وہی اس کی چہیتی بیگم تھی، جبکہ باقی 3 کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ خصوصاً اس کی سب سے بڑی بیوی، اس کے ساتھ اس کا رویہ نہایت ظالمانہ اور تشدد آمیز ہوتا تھا، اور فرید خان اسی عورت کا بیٹا تھا۔ چنانچہ جب یہ بڑا ہوا تو اپنی ماں کو باپ کے تشدد سے بچانے کے لیے ماں کو لے کر جونپور چلا گیا اور وہاں اس نے ایک سپاہی کی حیثیت سے ملازمت اختیار کر لی۔ شیر شاہ بذات خود ایک نہایت قابل آدمی تھا اور اس کی قابلیت کی وجہ سے وہ ترقی کرتا گیا، یہاں تک کہ ابراہیم لودھی کے زمانے میں جب اس کا والد فوت ہوا تو اس نے ابراہیم لودھی کے دربار میں جا کر کہا کہ اب وہ جائیداد میرے حوالے کر دی جائے۔ ابراہیم لودھی اس بات پر راضی ہو گیا اور اس نے سہسرام کی جائیداد شیر شاہ سوری کے نام کر دی۔ لیکن جب شیر شاہ سوری سہرام میں واپس آیا تو اس کے بھائیوں نے اور سوتیلی ماں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ بھی اس جاگیر میں حصے دار ہیں، لہذا جاگیر انہیں بھی عطا کی جائے، اور وہ ابراہیم لودھی کے پاس پہنچے۔ اگرچہ ابراہیم لودھی نے تو ان کی درخواست مسترد کر دی، لیکن ان کا جھگڑا برابر چلتا رہا، یہاں تک کہ بہار کے حاکم بہار خان نے مداخلت کرتے ہوئے جب شیر شاہ کو مجبور کیا کہ جاگیر کو تقسیم کر دیا جائے اور وہ نہ مانا تو اس نے جاگیر پر قبضہ کر لیا اور شیر شاہ وہاں سے جلاوطن ہو کر ایک دفعہ پھر دلی اور آگرہ میں آ گیا۔ ظہیر الدین بابر کے زمانے میں اس کو فوج کے ایک حصے کا سردار بنا دیا گیا۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن شیر شاہ نے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ظہیر الدین بابر کے آگے سے خنجر کی نوک کے ساتھ ایک سیب اٹھا لیا، جس پر بابر نے اپنے دوسرے امراء سے کہا کہ اس کے مجھے اچھے لچھن نظر نہیں آتے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ بغاوت کر لے۔ چنانچہ بابر کے بعد جب ہمایوں تخت نشین ہوا تو اس نے اس سردار کو بہار کی حکومت عطا کر دی اور اس کو بہار کا صوبیدار بنا کر بھیج دیا۔ جب ہمایوں پر برا وقت آیا اور ہر طرف سے شورشیں بپا ہونے لگی تو اس نے بھی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اس خود مختاری کی وجہ سے چوسا کی لڑائی ہوئی، جس میں ہمایوں کو شکست ہوئی۔ ہمایوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ایک دفعہ پھر اس پر چڑھائی کی اور کنوج کی جنگ ہوئی، لیکن کنوج کی جنگ میں بھی ہمایوں کو شکست ہوئی، جیسا کہ ہم پچھلی اقساط میں بتا چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمایوں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ شیر شاہ سوری نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا اور ہمایوں سندھ کے راستے سے ہوتا ہوا بلوچستان اور پھر ایران چلا گیا۔ اس کے بعد شیر شاہ سوری نے مالوا، پنجاب اور بنگال کو بھی فتح کر کے
اپنے سلطنت میں شامل کر لیا۔ شیر شاہ سوری اگرچہ فتوحات حاصل کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کو ہمایوں کا خطرہ پھر بھی لاحق تھا۔ 1543 عیسوی میں اس نے ملتان اور سندھ کا علاقہ فتح کیا، اور راجپوتانہ کے حاکم مالدیو سے وہ اس بات پر ناراض ہو گیا کہ اس نے ہمایوں کو پکڑ کر اس کے حوالے کیوں نہیں کیا۔ اگرچہ مالدیو نے بتایا کہ میں اس کو گرفتار کرنے والا تھا لیکن وہ بھاگ گیا، لیکن یہ بات شیر شاہ سوری کو اچھی نہ لگی اور اس نے راجپوتانہ پر حملہ کر دیا تاکہ وہ اپنے اس دشمن کو سزا دے سکے جس نے اس کی حکم عدولی کی ہے۔ مالدیو میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ ایک جنگ ہوئی، شیر شاہ سوری نے اس سے راجپوتانہ کا علاقہ چھین لیا اور مالدیو کو شکست ہو گئی۔ 1544 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت کو مزید بڑھانے کے لیے بندیل کھنڈ کے علاقہ کالنجر کا محاصرہ کر لیا۔ اس قلعے کا محاصرہ شیر شاہ سوری نے 1 سال تک جاری رکھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر شیر شاہ نے حکم دیا کہ قلعے کے چاروں طرف خندق کھود کر اس میں بارود بھر دیا جائے، اور بارود کے اڑنے سے دیواریں مسمار ہو جائیں گی۔ چنانچہ قلعے کے ارد گرد خندقیں کھود کر ان میں بارود بھر دیا گیا، اور ساتھ ہی گولہ باری شروع کر دی گئی۔ اس گولہ باری کی وجہ سے خندقوں میں سے بہت سے بارود کے پھٹنے کی وجہ سے شیر شاہ سوری چونکہ نزدیک تھا تو ایک اس کو بھی گولہ آ لگا اور یہ موقع پر ہی فوت ہو گیا، لیکن قلعہ پھر بھی فتح ہو گیا۔ شیر شاہ سوری نہایت ہیبت اور دبدبے والا بادشاہ گزرا ہے۔ اگرچہ اس کا دور نہایت مختصر تھا، لیکن اس مختصر دور میں بھی اس نے اپنی سلطنت کی تعمیر اور ترقی میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو بڑے بڑے بادشاہ کئی سال تک حکومت کرتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ شیر شاہ سوری نے پشاور سے کلکتہ تک ایک سڑک بنوائی۔ سڑک کے دونوں طرف سایہ دار درخت لگوائے۔ سڑک پر میلوں کے نشانات بھی شیر شاہ سوری نے لگانا شروع کیے۔ ہر منزل کے بعد، بلکہ اس سے بھی پہلے ہر آدھ منزل کے بعد شیر شاہ سوری نے مختلف سرائیں بنوائیں۔ اس کے علاوہ باورچی خانے اور لنگر خانے کھولے گئے جو ہندوؤں کے لیے علیحدہ تھے، مسلمانوں کے لیے علیحدہ تھے، اور جہاں ان مسافروں کو مفت کھانا تقسیم کیا جاتا تھا۔ لاہور سے ملتان تک سڑک بھی شیر شاہ سوری نے تعمیر کرائی اور اس کے ارد گرد بھی سایہ دار درخت لگوائے۔ اسی طرح دوسری بھی بہت سے سڑکیں اس نے ہندوستان بھر میں تعمیر کرائیں۔ اس مختصر سے عرصے میں اس نے دریائے جہلم کے کنارے قلعہ روہتاس بھی تعمیر کرایا، جو آج بھی اس کی شان اور شوکت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شیر شاہ سوری کے دور میں، اس مختصر دور میں اس نے عدل و انصاف کے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے کہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کے زمانے میں پولیس کا محکمہ قائم ہوا اور اس نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر کسی بھی علاقے میں کوئی چوری یا ڈکیتی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار علاقے کا وڈیرا یا نمبردار ہوگا۔ چنانچہ ملک میں چوری اور ڈاکہ زنی بالکل ختم ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ تاجر حضرات لاکھوں دینار لے کر اکیلے چلتے اور جنگلوں میں سفر کرتے ہوئے وہ دوسرے مقام تک پہنچتے اور انہیں کسی بات کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ بھی اس کے عدل و انصاف کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک سنار کی بیوی نہا رہی تھی تو اس کا اپنا بھتیجا اس نے پان کی گلوری اس پر پھینک دی۔ جب اس کے سامنے مقدمہ آیا تو اس نے کہا، اپنے بھتیجے کو حکم دیا
کہ تمہاری بیوی اسی طرح نہائے گی اور یہ سنار تمہاری بیوی پر وہی پان کی گلوری پھینکے گا۔ تو یہ اس کا عدل و انصاف تھا جو نہ شاہی خاندان کے لیے علیحدہ تھا، نہ امراء کے لیے الگ تھا اور نہ عام عوام کے لیے الگ تھا۔ اس وجہ سے ہر طرف اس کے عدل و انصاف کے چرچے تھے۔ 1500 اس کے علاوہ شیر شاہ سوری قسمت کا بھی نہایت دھنی تھا۔ جب اس کو اپنی فوج کی تنخواہوں کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ نہایت مایوسی کے عالم میں تھا، تو 1528 عیسوی میں قلعہ چنار گڑھ کا حاکم تاج خان فوت ہو گیا اور اس کی بیوی لاڈو بیگم، جس کے پاس بہت خزانہ تھا جو قلعے کے اندر چھپا ہوا تھا، اس کو کسی ایسے مرد کی تلاش تھی جو نہ صرف اس کی حفاظت کر سکے بلکہ قلعے کو بھی بچائے اور اس خزانے کی بھی حفاظت کرے۔ چنانچہ اس نے شیر شاہ سوری کو شادی کا پیغام بھیجا۔ شیر شاہ سوری نے لاڈو بیگم سے شادی کر لی۔ اس نے شیر شاہ سوری کو 150 نایاب ہیرے، 7 من موتی اور 50 من سونا اپنے خزانے میں سے دیا تاکہ وہ اپنی فوج کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ 1529 عیسوی میں خانپور کی سلطنت کا جاگیردار ناصر خان جب فوت ہوا تو اس کی بیوی گوہر بیگم کے پاس بھی بے شمار دولت تھی اور اس کو بھی کسی ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی جو اس کے خزانوں کی حفاظت کر سکے۔ چنانچہ اس نے بھی شیر شاہ سوری کو شادی کی پیشکش کی اور شیر شاہ سوری نے 1529 عیسوی میں اس کے ساتھ شادی کی۔ اس کے پاس 300 من سونا تھا جس میں سے اس نے شیر شاہ سوری کو بہت کچھ عطا کیا اور اس نے اپنی فوج کی ضروریات پوری کی۔ 1554 عیسوی میں شیر شاہ سوری جب کالنجر کو فتح کرتے ہوئے مارا گیا تو اس کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹے جلال خان کے حصے میں آئی۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا عادل شاہ تھا اور چھوٹا جلال شاہ۔ باپ کے مرنے کے وقت دونوں دلی میں موجود نہیں تھے۔ جب ان کو باپ کے مرنے کی اطلاع ملی تو یہ دونوں تیزی سے دلی کی طرف پلٹے، لیکن پہلے چونکہ چھوٹا بھائی جلال خان پہنچا تھا اس لیے اس نے دلی کے تخت اور تاج پر قبضہ کر لیا اور سلیم شاہ کے نام سے حکومت کرنے لگا۔ سلیم شاہ سوری نے بھی اپنے باپ کی طرح اگرچہ حکومت چلانے کی کوشش کی اور اسی کے ہی رویے کے مطابق حکومت چلاتا رہا۔ سب سے پہلے اس نے فوج کو 2 ماہ کی تنخواہ ایک ساتھ ادا کر دی تاکہ وہ اس کے وفادار رہیں۔ اس نے امراء کو جو جاگیریں عطا کی ہوئی تھیں وہ واپس لے کر ان کی قیمت ادا کر دی۔ محکمہ مال میں وہ بہت سی تبدیلیاں لایا۔ اس کا بھائی عادل شاہ اور دوسرے رشتہ داروں نے سازش کی کہ سلیم شاہ کو قتل کر کے عادل شاہ کو بادشاہ بنایا جائے، لیکن یہ سازش ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچی تھی کہ سلیم شاہ کو اس کا علم ہو گیا اور اس نے سازش کرنے والے تمام کرداروں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ البتہ اس کا بھائی عادل شاہ دلی سے بھاگ جانے میں کامیاب ہوا اور وہ پھر کبھی دلی نہ آیا۔ سلیم شاہ کی وفات 1553 عیسوی میں ہوئی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا فیروز شاہ تخت نشین ہوا، لیکن فیروز شاہ کو بہت جلد اس کے شیر شاہ سوری کے چچا زاد بھائی نے قتل کر کے خود حکومت سنبھال لی اور عادل شاہ کے نام سے وہ حکومت کرنے لگا۔ عادل شاہ نہایت بے خبر شخص تھا، عیاش اور فضول خرچی اس کا شیوہ تھی، اس لیے اس نے سلطنت کے انتظام کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی سلطنت کا تمام انتظام اس کا وزیر اعظم ہیمو کیا کرتا تھا۔
ہیمو بذات خود ایک نہایت قابل اور لائق شخص تھا اور وہی عادل شاہ کے دشمنوں سے برابر لڑتا بھی رہا، لیکن 1 سال کے اندر اندر عادل شاہ کی سلطنت، جو کہ شیر شاہ سوری نے نہایت محنت اور شجاعت سے حاصل کی تھی، وہ اس کو گنوا بیٹھا۔ اب ہر طرف بغاوتیں پھوٹ پڑیں۔ پنجاب، مالوا، بنگال، تمام علاقوں نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، اور اسی 1 سال کے اندر ہی ہندوستان کی وہ سلطنت جو کبھی شیر شاہ سوری کے قبضے میں تھی، اب اس کے 5 افغان حکمران بن گئے، اور یہ 5 افغان حکمران ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے دست و گریباں رہے۔ یہی وہ حالات تھے کہ جن کی وجہ سے ہمایوں کو ہندوستان پر ایک دفعہ پھر حملہ کرنے کی جرأت ہوئی، اور وہ 1554 عیسوی میں دریائے سندھ عبور کر کے اس نے لاہور اور پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ اس کا دوسرے سالار بیرم خان اور ابو المالی نے بھی لشکروں کی کمانڈ کی، اور اس کے بیٹے جلال الدین اکبر نے بھی مختلف علاقوں کو فتح کیا، اور یہ مختلف سلطنتوں میں بٹی ہوئی سلطنت ہمایوں کے قبضے میں آ گئی۔ 1555 عیسوی میں ہمایوں نے دلی میں قدم رکھا اور ایک دفعہ پھر دلی کا تخت اور تاج سنبھالا، اور تاج شاہی سر پر رکھ کر جشن منایا گیا۔ ہمایوں نہایت خوش قسمت بھی تھا اور کسی لحاظ سے بدقسمت بھی، کہ یہ تمام زندگی اسی طرح کبھی عروج پر اور کبھی زوال میں زندگی گزارتا رہا۔ 1555 عیسوی میں جب اس نے دلی فتح کر لی تو ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ 1556 عیسوی میں یہ اپنے محل کی چھت پر سے پھسل کر گرا، اور نیچے پتھریلے فرش پر سر میں چوٹیں لگنے کی وجہ سے یہ فوت ہو گیا۔ ہمایوں علم اور ادب کا نہایت دل دادا تھا۔ اس کی کتابوں کے لدے ہوئے کئی اونٹ لائبریری کے طور پر اس کے ساتھ رہتے تھے۔ علم نجوم اور علم فلکیات سے بھی ہمایوں کو بہت دلچسپی تھی۔ یہ اتنا وہم کرنے والا شخص تھا کہ اپنے کپڑے بھی نجومیوں کے کہنے کے مطابق پہنتا کہ کون سے دن کس رنگ کے کپڑے پہننے سے وہ دن خوشگوار گزرے گا۔ یہ خود محل میں اپنا دایاں پاؤں پہلے اندر رکھتا، اور اگر اس کا کوئی مصائب وزیر یا امیر کبھی بایاں پاؤں پہلے اندر رکھتا تو اس کو حکم شاہی تھا کہ وہ دوبارہ لوٹ جائے اور پھر اندر داخل ہو۔ جب تک وہ دایاں پاؤں پہلے اندر نہیں رکھتا تھا، ہمایوں اس کو اپنے دربار میں نہیں گھسنے دیتا تھا۔ ہمایوں نے بھی اپنے باپ کی طرح بہت سی شادیاں کی تھی۔ اس کی پہلی بیگم بیگا بیگم تھی، جو حاجی بیگم کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ گونور بی بی، شاد بی بی، چاند بی بی، گلبرگ بی بی اور میوا خاتون نامی سے بھی اس نے شادی کی، لیکن اس کی سب سے مشہور شادی 1541 عیسوی میں حمیدہ بانو سے ہوئی۔ حمیدہ بانو مرزا ہندال کے اتالیق کی بیٹی تھی، جو ایک مشہد کا رہنے والا شخص تھا۔ ایک محفل میں، جس طرح کے ہمایوں کی عادت تھی کہ وہ بہت سی دعوتیں اور محفلیں برپا کیا کرتا تھا، ایک محفل میں اس نے حمیدہ بانو کو دیکھا اور وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ اس نے جب اس کا تذکرہ مرزا ہندال کی ماں سے کیا تو وہ اس کو منانے کے لیے بات کرنے لگی، اور اس نے کہا کہ بادشاہ ایک دفعہ آپ سے پھر ملنا چاہتا ہے، لیکن حمیدہ خاتون نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہ ایک دفعہ مجھے دیکھ چکا اور وہ میرا نامحرم ہے، نامحرم کے آگے دوبارہ جانا میں اسلام کے خلاف سمجھتی ہوں۔ چنانچہ ہمایوں نے بھی قسم کھائی کہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے رہوں گا۔ حمیدہ بانو، جس کا قد
قدرے پستہ تھا، جبکہ ہمایوں نہایت بلند قامت شخص تھا۔ جب اس کی ماں مرزا ہندال کی ماں نے حمیدہ بانو کو زیادہ تنگ کیا کہ وہ ہمایوں کے ساتھ شادی کرے، تو اس نے نہایت تنگ آ کر کہا کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے گریبان کو میں پکڑ سکوں، کسی ایسے شخص سے نہیں کہ میرا ہاتھ جس کے دامن تک بھی نہ پہنچے۔ یہ ایک ذو معنی بات تھی، جس کا ایک مطلب تو صاف یہی ظاہر تھا کہ وہ ایک دراز قامت ہے، جبکہ میرا قد چھوٹا ہے، جبکہ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی تھا کہ میں اپنے برابر کے کسی شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ میرا رتبہ برابر کا ہو، نہ کسی ایسے شخص کے ساتھ کہ جو ساری زندگی مجھے غلاموں کی طرح رکھے اور میں اپنی بات بھی اس سے نہ کہہ سکوں۔ لیکن بہرحال یہ شادی ہو کر رہی اور اسی حمیدہ بانو کے بطن سے جلال الدین اکبر پیدا ہوا۔ ہمایوں کو مصوری کا بھی بہت شوق تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ ایران سے اپنے ساتھ 2 مصور لایا، عبدالصمد خان اور میر علی خان۔ عبدالصمد خان نے خشخاش کے ایک دانے پر پوری صورت اخلاص لکھی تھی۔ منتخب التواریخ جو کہ فارسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں مزید اس واقعے کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ میر علی نے چاول کے ایک دانے پر 2 آدمیوں کو گھوڑوں کے ساتھ چوگان کھیلتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ ہمایوں نے عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا اور دوبارہ ہندوستان کی بادشاہی حاصل کر لی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔